مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ نصیب جیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ غریبی کا ڈر انسان کو موت کے ڈر سے دور کر دیتا ہے۔ لوگوں کو ہمارا دکھ نظر نہیں آتا، وہ بس ہمارا سکھ دیکھتے ہیں، اور ایسا دیکھتے ہیں کہ نظر لگا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لوگ بگڑے ہوئے امیر زادے کو بیٹی دے دیتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا، مگر غریب کو بیٹی نہیں دیتے، حالانکہ رزق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا داروں کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھ، کیونکہ اگر تو ان کو خوش نہ رکھ سکے تو تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے بھی پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی، اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ترتیب پیدا کریں، کھانے اور سونے کا وقت طے کریں، غیر ضروری خواہشات اور دباؤ سے دور رہیں، ورزش کریں، اور ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی میں دینا شروع کریں۔ آپ پیسے دیں، کسی کو وقت دیں، کسی کو مشورہ دے دیں، کسی کو راستہ دے دیں، کسی کو علم دے دیں۔ دیکھیں، دینے کی خصوصیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کی نسبت رحمان سے جڑ جاتی ہے، پھر آپ کبھی پریشانی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے اتنی ہی زیادہ خوشیاں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ طے کر لیں، ہر مہینے کسی کو کچھ نہ کچھ دیں گے۔ بعض لہجوں میں شکوہ اور شکایت بہت ہوتی ہے جو کہ ان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ 2 دن ہنس کے ملتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ مطلب کی حد تک کتنا پیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند اگر پوری نہ ہو تو انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے،
دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اگر ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں آپ پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالی چلا رہا ہے؟ اس دن آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس نے تمہیں دعا کرنا سکھائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے، لہذا اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔ جب گہرے رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب شروع کر دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ رگ رگ دکھنے لگے گی۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ ہمارے تعلقات اور ہم لوگ انٹرنیٹ اور موبائل نمبرز کے محتاج ہیں۔ جس دن یہ دونوں آف ہوئے ہم سب ایک دوسرے کو کھو دیں گے۔ کچھ حالات، وقت اور واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ امید نہ رکھ اس دنیا میں کسی سے ہمدردی کی، بڑے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ رشتوں کا اصل مزہ مخلصی میں ہے۔ بناوٹی اور منافقت سے بھرپور رشتے سوائے ضلالت کے اور کچھ نہیں۔ بہت تکلیف دیتی ہیں وہ تحریریں جو لکھ کر صرف اس لیے مٹا دی جائیں کہ سامنے والا اسے جذبات نہیں صرف الفاظ سمجھے گا۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے معاملات میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر چیز کا آپ کی خواہش سے بہترین انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا انشاءاللہ۔